معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ آڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس بات سے لازمی آگاہ کریں کہ آپ کس کنٹری اور کس سٹی سے ہماری آڈیوز سن رہے ہیں۔ باب نمبر 53، عربوں کے ہسپانیہ پر ایک نظر۔ فنون لطیفہ کو عربوں نے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ سنگ تراشی اور نقاشی میں ہسپانیہ کے عرب اپنے عیسائی ہمسایوں سے بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ الحمرا میں اس وقت تک جو کچھ بچا ہوا ہے، اس سے ان دونوں فنون میں عربوں کی دسترس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عربوں کے ہسپانیہ کے ہر شہر میں خواہ چھوٹا ہوتا یا بڑا ایک مدرسہ ضرور ہوتا تھا۔ ہر ایک بڑے شہر کی ایک اپنی یونیورسٹی ہوتی تھی۔ ان میں سے کرتبہ، اشبیلیہ، مالکا، سرکستہ، لشبونہ اور سلمنکا کی یونیورسٹیاں بہت مشہور تھیں۔ کرتبہ اور دوسرے شہروں میں کئی ایک نامور خواتین پیدا ہوئیں۔ ان خواتین نے شعر و شاعری، عروض اور خطابت میں نام بنایا۔ حفصہ چوتھی ہجری کی ایک مشہور خاتون ہے۔ اسی صدی کی ایک اور دوسری خاتون مریم تھی۔ وہ خطابت، شاعری اور ادبیات کا درس دیتی تھی۔ ہسپانوی مسلمانوں کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان ممتاز طبیبوں اور فلسفیوں کا ذکر نہ کیا جائے جنہوں نے اپنے وطن کا نام روشن کیا۔ ابن ماجہ سرکستہ کا رہنے والا تھا اور وہ طبیب، فلسفی، محدث اور ستارہ شناس کی حیثیت میں بہت مشہور ہے۔ اس نے 1138 عیسوی میں فاس میں وفات پائی۔ ہسپانوی عربوں میں ابن طفیل بہت بڑا فلسفی تھا۔ اس نے 1175 عیسوی میں مراکو میں وفات پائی۔ ابن طفیل نے ابن رشد کو سلطان ابو یعقوب یوسف سے متعارف کرایا تھا۔ اس نے 1198 عیسوی میں وفات پائی۔ باب نمبر 56، بنو ادریس۔ تیسرے عباسی خلیفہ مہدی کے عہد حکومت تک تمام افریقی مقبوضات عباسی خلافت کے ماتحت تھیں۔ ہادی کے عہد حکومت میں ادریس نے بربری قبیلوں کی امداد سے شمالی افریقہ میں ایک حکومت قائم کر لی۔ یہ حکومت کافی مدت تک قائم رہی۔ ادریس نے فاس کا شہر بسایا۔ اس کے بہترین نظم و نسق کی وجہ سے یہ شہر بہت جلد تعلیم و تہذیب کا مرکز بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے عباسیوں کے ایک حامی نے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ ادریس کی موت کے بعد اس کا کم عمر بیٹا، جس کا نام بھی ادریس تھا، تخت پر بیٹھا۔ جوان ہو کر ادریس دوم ایک بہادر سپاہی بنا۔ اس نے جنوب کی طرف کئی ایک فتوحات کی۔ ابن خلدون کے الفاظ میں اس زمانے میں شمالی افریقہ میں عباسیوں کا اقتدار مٹ چکا تھا۔ ادریس دوم کی موت 213 ہجری بمطابق 825 عیسوی کے بعد اس کا بیٹا محمد خلیفہ بنا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو مختلف صوبوں کا حاکم مقرر کیا۔ اسے اس پالیسی میں پوری کامیابی ہوئی۔ ایک کے سوا باقی تمام گورنر اس کے وفادار رہے۔ محمد کی وفات 833 عیسوی کے بعد اس کا بیٹا علی خلیفہ بنا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 9 سال تھی، لیکن اس کے باپ کے وفادار حکام نے کام کاج کو اس طرح چلایا کہ ایک مورخ کے الفاظ میں اس کا عہد حکومت بہت خوشحال تھا۔ اس نے 22 سال میں وفات پائی۔ اس کی موت کے بعد اس کا بھائی یحییٰ ابن محمد تخت پر بیٹھا۔ یحییٰ بن محمد نے اپنے طویل عہد حکومت میں اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ اس کے عہد میں رعایا خوشحال تھی۔ اس نے فاس کی رونق کو بڑھایا۔ اس زمانے میں دور دراز کے لوگوں نے فاس میں آباد ہونا شروع کر دیا۔ یحییٰ کی موت 878 عیسوی کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ دوم تخت پر بیٹھا۔ اس کی سختیوں کے سبب ملک میں بغاوت ہو گئی۔ باغیوں نے اسے جلا وطن کر دیا۔ وہ ہسپانیہ چلا گیا۔ یحییٰ دوم کی تخت سے علیحدگی کے بعد اس کا چچیرا بھائی علی بن عمر
تخت پر بیٹھا۔ وہ زیادہ دیر تک حکومت نہ کرنے پایا تھا کہ خوارج کی ایک بغاوت نے اسے ہسپانیہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ علی بن عمر کے بھاگ جانے کے بعد فاس کے عوام نے ادریس دوم کے بیٹے یحییٰ کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ یحییٰ سوم بہت بڑا فاضل اور فقیہ تھا۔ اس نے تمام ادریسی مقبوضات کو تھوڑی مدت تک اپنے قابو میں رکھا۔ اس کے عہد حکومت کو ایک فاطمی گورنر نے 309 ہجری میں اچانک ختم کر دیا۔ اس نے باقی زندگی گوشہ نشینی کے عالم میں گزاری تھی۔ یحییٰ سوم کے زوال کے بعد ادریسی خلافت ختم ہو گئی۔ اس خاندان کے بہت سے شہزادوں نے سلطنت کے مختلف صوبوں میں اپنی اپنی آزاد ریاستیں قائم کر لیں۔ اسی اثنا میں عبد الرحمن الناصر نے شمالی افریقہ کے بہت سے حصص پر قبضہ کر لیا۔ بہت سے ادریسی شہزادوں کو قرطبہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ مغربی مراکو پر ہسپانوی خلیفوں نے قبضہ کر لیا اور مشرقی بنو فاطمہ کے تسلط میں چلا گیا۔ باب نمبر 55 بنو اغلب۔ اس خاندان کا پہلا حکمران ابراہیم بن اغلب 801 تا 12 عیسوی تھا۔ نظم و نسق میں اسے پوری طرح صلاحیت حاصل تھی۔ اس نے کیروان کے قریب ایک نیا شہر عباسیہ آباد کیا۔ اس نے اس نئے شہر کو اپنا صدر مقام بنایا۔ اس نے تقریباً 12 سال حکومت کی۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ تخت پر بیٹھا۔ اس کے عہد حکومت میں کسی قسم کی شورش نہیں ہوئی۔ لوگ خوشحال تھے۔ اس کی موت 817 عیسوی کے بعد اس کا بھائی زیاد اللہ تخت پر بیٹھا۔ وہ ایک ذہین شہزادہ تھا جسے علوم و فنون سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اس کی تیز طبیعت کی وجہ سے کئی بار بغاوت ہوئی۔ ایک طویل لڑائی کے بعد باغیوں کو شکست کھانی پڑی۔ اس بغاوت کے فروغ ہونے کے بعد ملک میں امن قائم ہو گیا۔ عربوں نے مدتوں تک جنوبی سسلی پر قبضہ کیے رکھا، لیکن سسلی کی فتح کی مہم کا آغاز زیاد اللہ کے عہد میں ہوا۔ اس نے کیروان کے قاضی کے زیر کمان ایک فوج بھیجی۔ یہ فوج مازورا میں اتری۔ عربوں نے بہت جلد سسلی کے کئی ایک قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ عربوں نے ساراکیوس کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ وبا پھوٹ نکلی۔ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ عربوں نے میناؤ اور جرجنتاؤ پر قبضہ کر لیا۔ اس اثنا میں بزنطینی فوج کو قسطنطنیہ سے کمک پہنچ گئی۔ چنانچہ اس فوج نے عربوں کو سسلی سے نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ عرب فوج میناؤ میں محصور ہو چکی تھی۔ محاصرہ ہر روز تنگ ہوتا جا رہا تھا کہ عربوں کو افریقہ اور ہسپانیہ سے کمک پہنچ گئی۔ اب بزنطینی فوج ساراکیوس میں بٹ گئی۔ عربوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ عربوں نے سسلی کی راجدھانی پلورمو پر قبضہ کر لیا۔ زیاد اللہ کے ایک عزیز ابراہیم بن عبداللہ نے سسلی میں باقاعدہ حکومت قائم کی۔ زیاد اللہ نے 883 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی اغلب تخت پر بیٹھا۔ اس کے عہد حکومت میں سسلی میں کمک بھیجی گئی۔ سسلی کی فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا۔ اسی زمانے میں عربوں نے جنوبی اٹلی کے کئی ایک ساحلی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 2 سال 7 ماہ حکومت کرنے کے بعد اغلب نے وفات پائی۔ اس کا بیٹا ابو العباس محمد اس کا جانشین بنا۔ وہ ایک قابل حکمران تھا۔ اس نے بہت سی عمارتیں بنوائیں۔ سسلی کے وائس رائے کے نائب فاضل بن جعفر ہمدانی نے سمندر کی راہ سے مسینا پر حملہ کر دیا۔ مسینا کو نیپل سے کمک پہنچ گئی۔ چنانچہ 2 سال تک یہ شہر عربوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ آخر کار اس شہر نے عربوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 232 عیسوی میں فضل نے لبتیتی پر قبضہ کر لیا۔ عرب فوجوں کی فتوحات کا سلسلہ اٹلی کے اندرونی علاقوں ارض الکبریٰ تک جا پہنچا۔ عربوں نے کلابیریا اور کمپنیہ کو رونٹ ڈالا۔ انہوں نے 150 کے قریب شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ایک عرب بیڑے نے دریائے ٹائبر میں داخل ہو کر 846 عیسوی کندی اور روم کے مضافات پر قبضہ کرنے کے بعد گائتا کا محاصرہ کر لیا۔ عربوں کے اندرونی اختلافات کے سبب روم فتح نہ ہو سکا۔ 849 عیسوی میں تارانتو پر قبضہ کر لیا گیا۔
اب انہوں نے روم پر پھر حملہ کر دیا۔ ایک بہت بڑے طوفان نے یورپ لوئی چوہارم کی مدد کی۔ ایک بہت بڑے طوفان نے پوپ لوئی چوہارم کی مدد کی۔ عربوں کا بیڑا ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ سسلی کے عرب وائسرائے ابن عبداللہ نے 850 عیسوی پلومو میں وفات پائی۔ اب عرب آباد کاروں نے عباس ابن فضل کو اپنا کمانڈر چنا۔ عباس بن فضل نے سسلی اور اٹلی میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے تھوڑی سی مدت میں کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ عباس کی موت کے بعد عرب آباد کاروں نے عبداللہ بن عباس کو اپنا کمانڈر چنا۔ اگلے بھی حکمران نے اس انتخاب کی تائید کی۔ تھوڑی مدت کے بعد عبداللہ بن عباس کی جگہ ابن سفیان کو سسلی کا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ عربوں نے نوتوس، ساراکونا، ساناس اور کاستیل نودو قصر الجدید پر قبضہ کر لیا۔ ابن سفیان کی موت کے بعد اس کا بیٹا محمد سسلی کا وائسرائے مقرر ہوا۔ اس کے عہد حکومت میں احمد بن عمر نے مالٹا کو فتح کیا۔ ابو العباس محمد کی موت پر اس کا بیٹا ابو ابراہیم احمد تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد حکومت میں کسی قسم کی شورش نہ ہوئی۔ اس کے عہد میں رعایا خوشحال تھی۔ اس نے اپنے ملک کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے 10,000 قلعے بنوائے۔ اس کی موت 862 عیسوی کے بعد اس کا بیٹا ابو محمد زیات اللہ اصغر تخت پر بیٹھا، لیکن 18 مہینوں سے زیادہ حکومت نہ کرنے پایا۔ اب اس کے بھائی ابو عبداللہ محمد کو تخت پر بٹھایا گیا۔ ابن الاسیر کا بیان ہے کہ وہ ایک اچھا حکمران تھا۔ اس کے عہد حکومت میں بزنطینیوں نے سسلی کے بعض کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس لے لیا۔ اس پر ابو عبداللہ محمد نے ان کی روک تھام کے لیے کئی ایک قلعے بنوائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اٹلی کے بعض علاقوں کو فتح کیا۔ اس نے 874 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کا بھائی ابراہیم اس کا جانشین ہوا۔ ابراہیم نے اپنی حکومت کے آغاز میں اچھا نام پیدا کیا، لیکن آگے چل کر اس نے اپنے بچوں تک کو بھی قتل کرنے سے گریز نہ کیا۔ جب اس کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو خلیفہ مستعد نے ابراہیم کو حکومت سے علیحدہ کر دیا۔ خلیفہ نے اس کے بیٹے ابو العباس عبداللہ کو، جو سسلی میں تھا، افریقہ کا حاکم مقرر کیا۔ ابراہیم نے فقیروں کا لباس پہن کر تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ وہ بزنطینیوں کے خلاف لڑنے کے لیے سسلی چلا گیا۔ ابو العباس عبداللہ 902 عیسوی ایک رحم دل حکمران تھا۔ اسے فوجی اور شہری امور میں پوری مہارت حاصل تھی۔ اس کے بیٹے کے ایما پر غلاموں نے اسے سوتے میں قتل کر دیا۔ اپنے باپ کا قاتل زیات اللہ بنو اغلب کا آخری حکمران تھا۔ اس نے اپنے باپ کے قاتلوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو عیش و عشرت میں غرق کر دیا۔ اس کی عشرت پسندیوں نے مملکت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی اثنا میں شمالی افریقہ میں ایک ایسا انقلاب ہو رہا تھا جس نے حالات کو یکسر بدل دیا۔ باب نمبر 56 بنو فاطمہ کا عروج و زوال۔ حضرت امام جعفر کی وفات کے بعد شیعان علی 2 جماعتوں میں بٹ گئے تھے۔ شیعان علی کی اکثریت نے امام موسیٰ کاظم کی امامت کو تسلیم کر لیا، لیکن بعض نے امام جعفر کے بڑے صاحبزادے اسماعیل کے بیٹے محمد کو اپنا امام بنا لیا۔ شیعان علی کی یہ جماعت اسماعیلی کہلاتی ہے۔ اس فرقے کی سرگرمیوں پر عباسی خلیفوں کی کڑی نگرانی رہتی تھی۔ بعض اوقات ان پر سختیاں بھی کی جاتی تھیں۔ محمد بن اسماعیل کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے جعفر آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے محمد الحبیب اسماعیلی جماعت کے امام ہوئے۔ آپ حمص کے قریب سلمیہ میں قیام کرتے تھے۔ اس مقام سے آپ نے مختلف ملکوں میں اپنے داعی بھیجے، چنانچہ یمن، یمامہ، بحرین، سندھ، ہندوستان، مصر اور شمالی افریقہ میں اسماعیلی عقائد کی خوب اشاعت ہوئی۔ آپ کے پرجوش داعیوں میں سے ابو عبداللہ حسین سب سے زیادہ سرگرم تھا۔
82 میں ابو عبداللہ حسین نے شمالی افریقہ کا رخ کیا، اسے بربر قبائل میں بہت زیادہ کامیابی ہوئی۔ اس زمانے میں ابراہیم بن محمد شمالی افریقہ کا حکمران تھا۔ اس نے اسماعیلی تحریک کو دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن ابو عبداللہ حسین نے ہر مشکل پر قابو پا لیا۔ ذات اللہ کے عہد حکومت میں ابو عبداللہ حسین کی کامیابی کا دروازہ کھل گیا۔ جب شمالی افریقہ کا حکمران اپنے محل میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا تو اس وقت ابو عبداللہ حسین کے دائی شمالی افریقہ میں اپنے حامیوں کی تعداد بڑھا رہے تھے۔ ذات اللہ نے ابو عبداللہ کے مقابلے پر 2 فوجیں بھیجیں۔ ابو عبداللہ نے دونوں کو شکست دی۔ ان شکستوں کے بعد ذات اللہ طرابلس سے ہوتا ہوا ایشیا کے کسی مقام کی طرف چلا گیا۔ 26 مارچ 909 عیسوی کو ابو عبداللہ حسین بنو اغلب کی راجدھانی میں داخل ہوا۔ اس نے مختلف شہروں میں امن قائم کرنے کے لیے اپنے گورنر بھیج دیے۔ ابو عبداللہ حسین کے دانش مندانہ طرز عمل نے رائے عامہ کو اپنی طرف کر لیا۔ اس نے لوگوں کو اپنے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار کیا۔ محمد الحبیب نے 30 صدی ہجری کے اواخر میں وفات پائی۔ آپ کا بیٹا عبید اللہ آپ کا جانشین ہوا۔ آپ نے سلمیہ میں خاموش زندگی بسر کی، یہاں تک کہ ابو عبید اللہ حسین نے شمالی افریقہ میں کامیابی حاصل کر لی۔ اب عبید اللہ نے آپ کو شمالی افریقہ میں بلا بھیجا تاکہ وہاں پہنچ کر تحریک کی رہنمائی کریں۔ آپ اپنے بیٹے ابو قاسم اور ابو عبداللہ کے بھائی ابو العباس اور دوسرے ساتھیوں سمیت سوداگروں کے بھیس میں چل دیے۔ ابو عبداللہ حسین نے اگرچہ بہت زیادہ رازداری سے کام لیا تھا، لیکن اس پر بھی عباسیوں کو عبید اللہ کے سلمیہ سے بھاگ نکلنے کا پتہ چل گیا۔ عباسی خلیفہ نے اپنے تمام صوبوں میں عبید اللہ کی گرفتاری کے احکام بھیج دیے۔ طرابلس پہنچ کر ابو العباس کیروان کی طرف چل دیا۔ کیروان میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح عبید اللہ اپنے بیٹے سمیت مراکو کے قریب گرفتار کر لیا گیا۔ اسی اثنا میں ابو عبداللہ حسین نے بہت بڑی فوج جمع کر لی تھی۔ اپنے بھائی ابو العباس کو رہا کرنے کے بعد اس نے عبداللہ اور اس کے بیٹے کو بھی رہا کرا لیا۔ اب ابو عبداللہ نے باپ بیٹے کو گھوڑے پر سوار کرا دیا۔ وہ خود پیادہ اپنے لشکر کی طرف چل دیا۔ لشکر کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اپنے امام کی زیارت کر لیں۔ عبید اللہ المہدی کی حکومت شمالی افریقہ میں قائم ہو گئی۔ مختلف صوبوں کے نظم و نسق کے لیے گورنر بھیجے گئے۔ عبید اللہ المہدی نے جس جوش و خروش کے ساتھ نظم و نسق کے کام کو سنبھالا، اس سے ابو عبداللہ کے بھائی ابو العباس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اب ابو العباس نے چند بربری سرداروں کو اپنے ساتھ ملا کر فاطمیوں کے اقتدار کو ختم کر دینا چاہا۔ اس نے وفادار عبداللہ کو سازش میں شریک کر لیا۔ مہدی نے دونوں بھائیوں کو رام کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے عبید اللہ کی مخالفت کو بے دستور جاری رکھا۔ اس پر عبید اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ ابو عبداللہ کے قتل کے بعد عبید اللہ نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ بربری فوجوں کے تشدد نے مضافات میں بغاوت پیدا کر دی۔ اس پر عبید اللہ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس راجدھانی کو بہت زیادہ قلعہ بند ہونا چاہیے تاکہ وہ وقت آنے پر اندرونی بغاوت کی روک تھام کر سکے۔ چنانچہ تونس سے نکل کر اس نے ساحلی علاقے کا معائنہ کرنے کے بعد ایک مضبوط مقام کو اپنی راجدھانی کے لیے تجویز کیا۔ 916 عیسوی میں اس مقام پر مہدیہ کے نام سے ایک شہر بسایا گیا۔ 5 سال کے بعد یہ شہر مکمل ہوا۔ اس شہر کے ارد گرد ایک مضبوط فصیل تھی جس میں کئی ایک لوہے کے دروازے تھے۔ شہر کے اندر کئی ایک خوبصورت محل بنوائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہو گیا تو عبید اللہ المہدی نے کہا، اب مجھے اطمینان نصیب ہوا ہے۔ بنو فاطمیہ کی قوت میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ عبید اللہ کا نظم و نسق بہت سخت تھا۔ سیوطی بھی اس امر کو مانتا ہے کہ عبید اللہ کے عہد حکومت میں عدل و انصاف کا پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ رعایا اسے بہت چاہتی تھی۔ 922 عیسوی میں اس نے بنو ادریس کے اقتدار کو ختم کر دیا، لیکن مصر کے فتح کرنے میں اسے ناکامی ہوئی۔
ہسپانیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عبید اللہ المہدی کی وفات 934 عیسوی کے بعد اس کا بیٹا قائم اس کا جانشین بنا۔ قائم ایک بہادر سپاہی تھا۔ اس نے کئی ایک لڑائیوں میں حصہ لیا۔ وہ پہلا فاطمی خلیفہ ہے جس نے بحیرہ روم پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط بیڑا تیار کروایا۔ فاس کے سوا بنو ادریس کا تمام علاقہ چھین لینے کے بعد اس نے یورپ کی طرف توجہ کی۔ قائم کی مملکت بندرگاہوں پر اٹلی کے سمندری لٹیرے حملے کرتے رہتے تھے۔ قائم کی مملکت بندرگاہوں پر اٹلی کے لٹیرے حملے کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ قائم نے گائتا تک سارے جنوبی اٹلی کو رونڈ ڈالا۔ قائم کے سمندری بیڑے نے حلیوہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے لساوری کے بھی ایک حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر قائم کو گھریلو جھگڑوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو سارے اٹلی کو فتح کر لیتا۔ بربری فوجوں کے تشدد نے ایک مرتبہ پھر بغاوت پیدا کر دی۔ اس بغاوت کی رہنمائی ابو یزید خارجی کر رہا تھا۔ ابو یزید نے ہسپانیہ کے حکمران الناصر کو لکھ بھیجا کہ وہ اپنی فوج سمیت آ کر بنو فاطمہ کی حکومت کو ختم کر دے۔ 944 عیسوی میں ابو یزید نے فاطمی فوجوں کو قدم قدم پر شکست دی۔ ابو یزید نے کئی ایک شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اب قائم کے پاس مہدیہ اور اس کے مضافات رہ گئے۔ ابو یزیار نے مہدیہ پر قبضہ کرنا چاہا۔ اس نے 4 مرتبہ شہر پر حملہ کیا لیکن ہر بار اسے پیچھے ہٹا دیا گیا۔ مہدیہ کی ناکہ بندی کرنے کے بعد ابو یزید نے مسوس پر حملہ کر دیا۔ اب ابو یزید نے مسوس کا محاصرہ کر رکھا تھا تو قائم اس دنیا سے چل بسا۔ اس کی موت 946 عیسوی کے بعد اس کا بیٹا منصور اس کا جانشین ہوا۔ منصور نے آہستہ آہستہ ابو یزید کی فوجوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ چونکہ انہوں نے کسی پر رحم نہیں کیا تھا اس لیے ان پر بھی کسی نے رحم نہ کیا۔ جن باغیوں نے معافی مانگ لی انہیں کوئی گزند نہ پہنچائی گئی۔ ابو یزید نے بھاگ کر ایک صحرائی چٹان میں پناہ لی۔ منصور نے اس کا تعاقب کیا۔ ابو یزید نے منصور کی فوج کا کافی مدت تک مقابلہ کیا۔ آخرکار اس نے بھاگنے کی کوشش کی جس میں اسے ناکامی ہوئی۔ منصور کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر مراکش کے طول و عرض میں بنو فاطمہ کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ منصور کے عہد میں فرنگیوں کو ایک بحری شکست دی گئی۔ منصور نے ابو قاسم حسین بن علی کو سسلی کا گورنر مقرر کیا۔ ابو القاسم کے خاندان میں یہ عہدہ 108 سال تک رہا۔ اس نے فرنگیوں کو بحری لڑائی میں شکست دی۔ ہسپانیہ کے اموی خلیفہ الناصر نے اس زمانے میں تمام ادریسی مملکت پر قبضہ کر لیا۔ منصور کی وفات کے بعد اس کا بیٹا المعز الدین اللہ تخت نشین ہوا۔ المعز علوم و فنون کا بہت بڑا سرپرست تھا۔ اسے مغرب کا مامون کہا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں شمالی افریقہ تہذیب اور خوشحالی کے عروج پر تھا۔ وہ سائنس اور فلسفے کا بہت بڑا فاضل تھا۔ المعز نے تمام اندرونی بغاوتوں کو مٹا دیا۔ اس نے فوج اور بیڑے کی نئے سرے سے تنظیم کی۔ تجارت اور صنعت کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ اس نے حسن سلوک سے اپنے خاندان کے دشمنوں کو دوست بنا لیا۔ اس کے کمانڈر جوہر سکلی نے اپنی فتوحات سے المعز کی سلطنت کو وسیع کیا۔ بہت جلد المعز اور الناصر میں لڑائی چھڑ گئی۔ اس طرح عرب یورپ کو فتح کرنے میں متحد نہ ہو سکے۔ اسی زمانے میں کریٹ پر یونانیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ عربوں کے عہد حکومت میں کریٹ نے علوم و فنون اور صنعت و تجارت میں نمایاں ترقی کر لی تھی۔ عربوں نے کریٹ کے چھن جانے کی کمی کو سسلی پر قبضہ کرنے سے پورا کر دیا۔ اس وقت تک سسلی کے بعض شہروں پر عربوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ سسلی کے گورنر احمد بن حسن نے ان شہروں کو فتح کیا۔ یونانیوں کی مدد کے لیے بزنطین سے جو فوج بھیجی گئی تھی اس نے عربوں کے ہاتھوں شکست کھائی۔ 944 عیسوی میں عربوں نے پورے سسلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس زمانے میں سسلی کو جو فروغ حاصل ہوا وہ اسے دوبارہ نصیب نہیں ہو سکا۔ عربوں کے دور حکومت میں شہروں میں مسجدوں، کالجوں اور اسکولوں کی کمی نہیں تھی۔ علوم و فنون کی پوری طرح سرپرستی کی جاتی تھی۔ پلرمو کی طبی یونیورسٹی بغداد
اور کرتبہ کی یونیورسٹی کے مقابلے کی تھی۔ 938 عیسوی کافور اکشیدی کی موت کے بعد مصر میں گڑبڑ ہو گئی۔ مصر کے سرداروں نے المعز سے درخواست کی کہ وہ مصر پر قبضہ کرے، چنانچہ المعز نے جوہر کے زیر کمان ایک فوج بھیج دی۔ اس فاطمی جرنیل نے فسطاط کو نہایت آسانی سے فتح کر لیا۔ جوہر نے قاہرہ کی بنیاد رکھی، جو المعز اور اس کے جانشینوں کا صدر مقام بنا۔ اس نے حجاز اور شام سے بھی المعز کے اقتدار کو منوایا تھا۔ جوہر نے فسطاط کے قریب کرمتیوں یا کرامتا کو شکست دی۔ اب جوہر نے المعز کو مصر آنے کی دعوت دی۔ المعز نے مراکش کی حکومت کو یوسف بن ابوالکین کے سپرد کرنے کے بعد مصر کی راہ لی۔ 19 جون 970 عیسوی کو المعز قاہرہ میں داخل ہوا۔ مصر، شام اور حجاز کے نمائندوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کرمتیوں نے دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد مصر پر حملہ کرنا چاہا، لیکن المعز نے انہیں شکست دی۔ جب فاطمیوں اور کرمتیوں میں لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت ایک ترکی سردار افتگین نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ المعز کی وفات 975 عیسوی کے بعد اس کا بیٹا العزیز باللہ تخت نشین ہوا۔ دمشق پر قابض ہونے کے بعد افتگین اپنے اقتدار کو وسیع کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک لڑائی میں گرفتار ہو کر عزیز کے پاس لایا گیا۔ عزیز نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ مرتے دم تک فاطمی خلافت کا وفادار رہا۔ عزیز کے عہد حکومت میں فاطمی سلطنت کو مزید وسعت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں فاطمی خلافت فرات کے ساحل سے اقیانوس کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ عزیز نے ترکوں، ایرانیوں کی ایک فوج مرتب کی تاکہ وقت آنے پر اسے بربریوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ عزیز کی موت 996 عیسوی کے بعد فاطمیوں کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کا جوان بیٹا حاکم باللہ تخت نشین ہوا۔ حاکم مجموعہ ازداد تھا۔ وہ جب کبھی ظلم پر آمادہ ہوتا تو اس کے مظالم کی کوئی حد نہ رہتی، اور جب وہ عدل و انصاف کی طرف توجہ دیتا تو اس میں کمال پیدا کر دیتا۔ وہ 1061 عیسوی میں قتل ہوا۔ اس کے قتل کے بعد اس کے بیٹے ظاہر نے 16 سال تک حکومت کی۔ اس کے عہد میں سلطنت کے بہت سے علاقے آزاد ہو گئے تھے۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا المستعز تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 7 سال کی تھی۔ اس کے طویل عہد حکومت میں فاطمی سلطنت بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ رہی سہی کسر قحط نے پوری کر دی۔ 7 سال تک مصر کو ایک خوفناک قحط کا سامنا رہا۔ المستعز کی موت کے بعد سلجوکیوں اور فاطمیوں کے اختلافات نے صلیبیوں کو موقع دے دیا کہ وہ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کر لیں۔ بنو فاطمہ کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ خانہ جنگی اور باہمی نفاق نے مصر کو بہت کمزور کر دیا۔ فاطمی خلافت روز بروز کمزور ہوتی چلی گئی۔ صلیبیوں نے مصر کے کئی ایک شہروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ فاطمی خلافت کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ سارے مصر پر قابض ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس پر آخری فاطمی حکمران العاضد نے نور الدین زنگی کو اپنی مدد کے لیے بلایا، چنانچہ اس نے شیر کوہ کو مصر بھیج دیا۔ شیر کوہ کو مصر کی طرف بڑھتا دیکھ کر وزیر سلطنت شادر نے فرنگیوں سے امداد مانگی۔ شیر کوہ نے شادر اور اس کے ساتھیوں کو شکست دی۔ اب شادر کی جگہ شیر کوہ العاضد کا وزیر مقرر ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا صلاح الدین ایوبی وزیر مقرر ہوا۔ 1171 عیسوی میں العاضد کی موت کے ساتھ ہی فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ بنو فاطمہ کے دور حکومت میں قاہرہ نے علوم و فنون، تہذیب و تمدن اور صنعت و حرفت میں نمایاں ترقی کی۔ جامعہ ازہر اسی دور کی یادگار ہے۔